بیت المال ذاتی جاگیر نہیں ہے خلیفہ کی. اور یہ بیسکلی وہ سٹرکچر ہے جو آج ہم فلاحی ریاست آئیڈیل جو ہم اسٹیٹ کی سوچتے ہیں بات کرتے ہیں، جو ہم وہ سوچتے ہیں اتنے ہزار سال پہلے ہمیں مل گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی. لیکن وہ بات وہی ہے نا جو اقبال نے بھی کہا ہے کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یزید کی گورنمنٹ میں وہ بیت المال اس کی ذاتی جاگیر بن گئی ہے. ہمارے ہاں بہت ہی انفارچونیٹ ہے یہ کہ جب بھی ہم خلافت راستہ کو یا صحابہ کرام اور اہل بیت کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم نعوذ باللہ کو ترازو لے کے آ جاتے ہیں. کس کا یہ مقام ہے، کس کا یہ مقام ہے، ایسے پلس مائنس. ایسا نہیں ہے ریالٹی میں. ہمیں اپنے ظرف کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. جو چیلنجز حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھے اگر وہ نہ ہوتے تو شاید اسلامک پالیٹی میں مسئلہ ہو جاتا. ہی واز دا موسٹ سوٹیبل مین ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. بالکل. حضرت عمر فاروق ہی واز دا موسٹ سوٹیبل مین ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. بلکہ ان کا لا تو پڑھایا جاتا ہے، باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. اور اگر مولا مرتضیٰ نہ ہوتے تو جو چیلنجز اس دور کے تھے، اگر مولا علی خلیفہ نہ ہوتے تو شاید اس وقت بھی اسلام کی اور مسلمانوں کی بساط لپٹ جاتی. He had to stand. تو یہ تینوں چاروں ہستیاں خلفائے راشدین they were the most suitable human beings. اور خلافت راشدہ کے کچھ پرنسپلز تھے. پہلا پرنسپل اللہ کا قانون ہوگا. بالکل. نمبر 2 رول آف لا، یونیورسل ایکسیس، کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، فریڈم آف ایکسپریشن، اکاؤنٹیبلٹی، احتساب. ایک خلیفہ جو ہے جو منیمم ویج ایک مزدور کی ہوتی ہے وہ ایک وظیفے کے طور پہ وہ لیتا ہے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ بازار کے اندر کپڑا بیچنے لگے تو صحابہ نے کہا حضور اگر آپ کاروبار کریں گے تو باقی لوگوں کے تو کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں اپنا گزر بسر کیسے کروں گا. تو صحابہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ حضور، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی یہ فیصلہ کیا جو مدینے کا منیمم ویج ہے، کم سے کم مزدوری ہے، وہ یومیہ میرا وظیفہ ہوگا. اور حضرت ابوبکر صدیق کا جب وصال ہوا آپ نے کہا کہ یہ جتنے میں نے وظیفے لیے تھے میری فلانی پراپرٹی بیچ کر یہ بھی بیت المال میں واپس جمع کرا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو بیت المال جو وزارت خزانہ سمجھ لیں اپنے لفظوں میں، آج میں ان کو کہہ رہا ہوں اس میں ٹیکنیکلٹیز کو سکپ کرتے ہوئے، بیت المال ذاتی جاگیر نہیں ہے خلیفہ کی. بیت المال اسٹیٹ کی ہے. اسٹیٹ رسپانسبل ہے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے. حضرت عمر فاروق نے ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی. بالکل. یہ جو سارے ایسپیکٹس ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، مولا مرتضیٰ تک آئے. فریڈم آف ایکسپریشن، یونیورسل ایکسیس، اکاؤنٹیبلٹی، ججز، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. ججز اپوائنٹ ہیں، اس کے بعد کیس خلیفہ کے خلاف ہے، خلیفہ پیش ہو جائے گا. خلیفہ کیس ہار سکتا ہے، خلیفہ از باؤنڈ بائی دا ججمنٹ آف دیٹ جج. اب یہ ہے خلافت راشدہ کا سٹرکچر، مطلب جس میں مساوات ہے، جس میں ایکوالٹی ہے، جس میں جسٹس ہے، جس میں احتساب ہے، جس میں اونچ نیچ نہیں ہے، جس میں عصبیت نہیں ہے. اب اس سٹرکچر کو جب پامال کیا گیا، اور یہ بیسکلی وہ سٹرکچر ہے جو آج ہم فلاحی ریاست آئیڈیل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، وہ اتنے ہزار سال پہلے ہمیں مل گیا جو ہم سوچتے ہیں. بالکل. اب فرا یہ بات بھی میں کر ہی دوں اور کل بھی بلکہ ہم نے کی ہے بریفلی، لیکن اس بات کو سمجھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی. صحیح. یعنی جو 30 ایئرز ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، وہ گولڈن رول ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. سرکار دو عالم کی ایک حدیث جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس بھی کوئکلی کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں، حدیث کا مفہوم ہے، میں اس دنیا میں رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے. میرے بعد نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، درست. اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی. ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو کاٹ کھائے گی. پھر فرمایا جابرانہ حکومت ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ چلیں گی. پھر فرمایا دوبارہ منہج نبوت پر خلافت قائم ہوگی. یہ حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث ہے کہ دوبارہ ایک وقت آئے گا کہ میرے طریقے کے اوپر دوبارہ گورنمنٹ قائم ہوگی. اور علماء یہ فرماتے ہیں وہ امام المہدی کی حکومت ہے. اچھا. جب وہ اینڈ آف ٹائمز پہ،
اور امام المہدی کا کانسیپٹ بھی کوئی سیکٹیرین کانسیپٹ نہیں ہے، ساری امت کا یونیورسل کانسیپٹ ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مہدی کے گورنمنٹ کی طرف اشارات فرمائے. صحیح. تو پروفٹ کے بعد 30 ایئرز تک حضرت سفینہ نے فرمایا خلافت، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، جابرانہ ملوکیت، اور اب ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ جب دوبارہ پروفیٹک وے کے اوپر گورنمنٹ نے قائم ہونا ہے، اور وہ امام المہدی کی حکومت ہے. اور اس کے بعد جیسے ہم جانتے ہیں اینڈ آف ٹائمز کا ایک علیحدہ سے پورا چیپٹر ہے دین کے اندر جسے دور فتن کے معاملات ہیں، ان احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تشریف لانی ہے، تو وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. اب اس خلافت کے سٹرکچر کو جب آپ پامال کریں گے، اب یزید کون ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. یزید دمشق میں موجود ہے. اچھا، یزید بھی تو دین اسلام سے ہی تعلق رکھتا ہے. نہیں، آف کورس یزید مسلمان تھا بظاہر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ سمجھنے والوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات آتے ہیں اس حوالے سے. جی بالکل، بظاہر وہ مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، کلمہ گو تھا، بظاہر وہ مسلمان تھا. لیکن وہ بات وہی ہے نا جو اقبال نے بھی کہا ہے کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بے شک. تو زبان سے کلمہ پڑھنا تو ایک اپنا درجہ ہے نا، آپ نے دین کو کس درجے پر انٹرنلائز کیا ہے. اگر آپ کلمہ پڑھ کر ظلم کر رہے ہیں، سویلینز کی میس مرڈر کر رہے ہیں، آپ کا اپنا کیریکٹر جو ہے اسلام کے برعکس ہے، تو وہ پھر کلمہ گو ہونا is more of a liability. That's like a dangerous territory that we are treading. وہ تو ایک طرح کی ہپوکریسی ہے. اور منافقین کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یزید کا جو کیپٹل تھا اس وقت وہ سیریا، شام، اور شام کا کیپٹل دمشق، وہ دمشق میں موجود تھا. اچھا. دمشق میں بڑے بڑے محلات تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک اینٹ رکھ کے بھی سو جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے. ایسے ہی. حضرت علی المرتضیٰ تو پیوند لگے کپڑے ہر وقت پہنتے تھے، شہنشاہ فقر تھے. یہاں پہ پیلسز تھے. بیت المال حضرت ابوبکر صدیق اپنے وصال کے اوپر جو اسکالرشپ لی جو کہ مزدور کی مزدوری کے برابر تھی، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، وہ بھی واپس کر کے جا رہے ہیں اپنی ڈیتھ کے اوپر. کہا کہ میری فلانی پراپرٹی بیچ کر یہ پیسے بھی حکومت کو واپس کر دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے بارے میں اتنے کوشش کہ بیمار ہوئے، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو آلیو آئل چاہیے، تو آلیو آئل نہیں لیا بیت المال سے کہ یہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، میری پراپرٹی نہیں ہے. کیا بات ہے. علی المرتضیٰ جب کیلف ہے، کوئی انسان ان سے کہتا ہے کہ جی ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، علی المرتضیٰ کہتے ہیں ذاتی بات کرنی ہے یا گورنمنٹ ریلیٹڈ بات کرنی ہے. انہوں نے کہا جی ذاتی بات کرنی ہے. چراغ بجھا دیا، نیا چراغ جلا لیا. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا وہ چراغ، اس چراغ کا تیل بیت المال کے تیل سے جلتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ بیت المال کا چراغ ہے، گورنمنٹ کے معاملات اس سے نبھاتا ہوں. تم نے مجھ سے ذاتی بات کرنی ہے، میں اپنے ریسورسز سے یہ چراغ جلایا کہ تم نے مجھ سے ذاتی بات کرنی. یزید کی گورنمنٹ میں وہ بیت المال اس کی ذاتی جاگیر بن گئی ہے. وہ سارا جو مال ہے، جس کو ہم ٹریجری کہیں، جس کو ہم وزارت خزانہ کہیں، وہ اس کا ذاتی مال بن چکا ہے. ان صحابہ کرام خلفۂ راشدین، آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں چلتے پھرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ اگر میں کوئی دین سے ہٹ کے بات کروں گا تو تم کیا کرو گے؟ غربی کھڑا ہوا تلوار لے کے. اس نے کہا حضور اس تلوار سے I'll straighten you up. آپ نے کہا کہ تم میرے سے بدتمیزی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، بدتمیزی نہیں کر رہا، آپ کی بڑی ادب کرتا ہوں، لیکن آپ کی اطاعت اس وقت تک کروں گا جب قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو آپ بڑا مسکرائے. آپ نے کہا مجھے فخر ہے ان سٹیزنز کے اوپر جو عمر بن الخطاب کو بھی قرآن و سنت کے تابع جو ہیں وہ رکھنا جانتے ہیں. کیا بات. تو یہ خلافت راشدہ کا جب کیریکٹر آپ نے تبدیل کر دیا، اب اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے، ٹریجری آپ نے خود اپنی ذاتی جاگیر بنا لی ہے، بڑے بڑے پیلسز بنا لیے ہیں، ایکسس نہیں ہے، پروٹوکالز ہیں.